بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، کہا جاتا ہے کہ اچھا سوال آدھا علم ہے، یعنی ایک سوال جتنا جامع اور پر مغز ہوگا اس کا جواب بھی اتنا ہی پر مغز اور علم سے بھرپور ہوگا۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم علم دین کو پھیلانے کی نیت سے سوال جواب کی صورت میں آپ تک بھرپور علم پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر یہ سوال جواب مختصر اور نسبتاً آسان ہوں گے تاکہ کم وقت میں زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے اور پیچیدہ سوالوں سے گریز کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفو لیب، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ کی ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہیں؟ جواب، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، لغت میں جن کا مطلب ہے ستر اور خفا یعنی پوشیدہ، اور جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جواب، جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، فقی یعنی قرآن و سنت سے احکام نکالنے اور انہیں واضح کرنے والا عالم چلا گیا تو اب تمہارے لیے کوئی فقی نہ رہا، لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جان نشین بنو۔ سوال نمبر 4، کیا جنات نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جواب، جی ہاں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا کی، انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنا ہے۔ سوال نمبر 5، مدینہ منورہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب، یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی ہے؟ جواب، بیت المقدس۔ سوال نمبر 7، جنتوں کی تعداد اور نام بتائیں۔ جواب، جنتیں 8 ہیں۔ نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت المأوى، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت النعیم۔ سوال نمبر 8، جنتی جنت میں کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟ جواب، 30 یا 33 سال کے۔ سوال نمبر 9، دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں۔ جواب، ان کی تعداد 19 ہے، ایک حضرت مالک علیہ السلام اور 18 ان کے ساتھی۔ سوال نمبر 10، جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ جواب، اس وادی کا نام ویل ہے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ سوال نمبر 11، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں داخل کرے گی؟ جواب، نمبر 1 منہ اور نمبر 2 شرمگاہ۔ سوال نمبر 12، برزخ کسے کہتے ہیں؟ جواب، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13، عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ جواب، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوگا۔ سوال نمبر 14، عجب الذنب کسے کہتے ہیں؟ جواب، ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء جن کو نہ کسی خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی زمین انہیں گلا سکتی ہے، یہی تخم جسم ہے، لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹانا اسی جسم میں ہوگا۔ سوال نمبر 15، عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو ملائکہ عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں اور یہ ملائکہ میں صاحب سیادت ہیں۔ سوال نمبر 16، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑا بننے کا کام کیا اور بعد میں کھیتی باڑی کو اختیار فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 17، کون سے انبیاء کرام علیہم السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ جواب، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ سوال نمبر 18، بچوں کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح یعنی خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 19، قرآن پاک میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں۔
سوال نمبر 20، وہ کون سی سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب، سورہ انعام جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 21، وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ عز و جل کا نام آیا ہے؟ جواب، سورہ مجادلہ۔ سوال نمبر 22، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے، اور کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔